بسم اللہ الرحمن الرحیم وعما علی القول بکونہ من الاصول العملیۃ ففی کونہ من المسائل الاصولیۃ غموض الی آخرہ۔ موضوع بحث ہمارا یہ تھا ہمارے ثالث میں، ثالث چل رہا ہے نا جی، کہ آیا استصحاب کوئی مسئلہ اصولی ہے یا یہ ایک قاعدہ فقہیہ ہے۔ گزشتہ درس میں فرمایا شیخنا نے کہ اگر ہم استصحاب کی حجیت پر دلیل حکم عقل کو لیں گے، اس کو احکام عقلیہ میں سے لیں گے، پھر تو ٹھیک ہے کہ یہ مسئلۃ اصولیہ۔ آج آ گیا دوسرا حصہ، لیکن چونکہ ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو حجیت استصحاب کو اخبار سے ثابت کرتا ہے، جو حکم عقل سے ثابت ہے، اگر ہم استصحاب کی حجیت کو اخبار سے ثابت کریں گے تو پھر اس کا مسئلہ اصولی ہونا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، بلکہ یہ ایک قاعدہ فقہیہ۔ آج کے درس میں بہت مزیدار بات ہے، شیخنا رحمۃ اللہ علیہ، لطف آنا چاہیے ہمیں اس کو سمجھ کر۔ ایک پیرا پہلے ہم پڑھیں گے، اس میں یہ ثابت کریں گے کہ استصحاب قاعدۃ فقہیۃ، پھر درمیان میں چند سطریں آئیں گی، کہیں گے نہیں یہ استصحاب قاعدۃ فقہیۃ و مسئلۃ اصولیہ، اس میں دونوں جنبے موجود ہیں۔ پھر تیسرا مرحلہ آئے گا، کہیں گے نہیں نہ یہ قاعدہ فقہیہ ہے، نہ ہی اس میں دو جنبے ہیں، بلکہ فقط اور فقط یہ مسئلہ اصولیہ ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے۔ یہ ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے بحر العلوم، ہے جی۔ پہلے مرحلے میں فرماتے ہیں قاعدۃ فقہیہ ہونا چاہیے، مسئلہ اصولی ہونا بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، قاعدہ فقہیہ کے لیے مسئلہ اصولی کا تعاون بھی شامل ہے، لیکن مسائل علم اصول کیا ہوتے ہیں؟ میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی مبادی اور مسائل میں، وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کسی موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، وہ ہوتے ہیں مسائل۔ یہ استصحاب کوئی علم اصول کے موضوع کے عوارض سے بحث نہیں ہے۔ ایک قانون شارع نے فرمایا لا تنقض الیقین بالشک، یہ حکم آ گیا۔ ادھر سے ہم نے علم اصول میں ثابت کیا خبر سے کا حجت ہے، ظواہر الفاظ حجت ہیں۔ جب ہم نے اس کو اس حکم کے ساتھ ملایا کہ حاضی خبر سے کا، جب ہم نے یہ کہا کہ یہ خبر سے کا ہے اور ظہور فلاں میں رکھتی ہے، جب ملایا اس میں سے ایک قانون نکل آیا جس کا نام ہے قاعدہ استصحاب۔ وہ کیا ہے؟ یعنی وجوب و ابقاء ما کان، یہ اس سے استفادہ۔ ٹھیک ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑی ہے اس کے مسئلہ اصولیہ کی، لیکن جب مسئلہ اصولیہ کو اس حکم کے ساتھ ملایا ہے تو ملانے کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے، نتیجے میں ایک قانون، ایک قاعدہ سمجھا گیا جس کو کہتے ہیں قاعدہ استصحاب، جیسے برات سمجھی جاتی ہے، جیسے اشتغال، اور بھی بہت سارے قواعد شرعیہ ہیں، قاعدہ ہے او مثلاً لا ضرر ولا ضرار، وہ بھی تو حکم تھا نا، اس میں بھی تو ہم نے اسی طرح قاعدہ لا ضرر کو اسی طرح ہم نے اس سے اخذ کیا ہے۔ آخری بہت سارے قواعد فقہیہ موجود ہیں، تو انہی قواعد کی طرح یہ بھی ایک قاعدہ فقہیہ ہے۔ اس مرحلے میں یہ کہہ دیا۔ دوسرے مرحلے میں کہتے ہیں کہ نہیں، ممکن ہے کہ جیسے بسا اوقات کچھ مسائل اصولیہ ایسے ہیں کہ مسلماً وہ مسائل اصولیہ میں سے ہیں، لیکن قواعد فقہیہ میں بھی ہمیں کارآمد ہوتے ہیں،
ان میں وہ دو جانبہ ہوتے ہیں کہ کہیں کہیں وہ قاعدہ فقہیہ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے یہ استصحاب بھی دو جانبہ ہو، جہاں غور کرنا کا جان، جہاں اس قاعدے سے فقط کسی حکم شرعی کو سمجھا جا رہا ہو، کل تو نماز جمعہ پچھلے جمعے تو واجب تھی، اس جمعے واجب ہے یا نہیں، استصحاب وجوب، کل تو میرے لیے یہ کام کرنا حرام تھا، آج ہے یا نہیں، استصحاب حرمت۔ اگر کوئی ایسا ہے یعنی اس قاعدہ سے کسی وجوب اور حرمت کو سمجھا جا رہا ہے، پھر تو یہ بن جائے گا قاعدہ فقہیہ۔ لیکن بسا اوقات اسی استصحاب کا تعلق مسئلہ اصولیہ سے بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہوتا ہے، مولا کی طرف سے ایک حکم آیا اور ہمیں یقین ہے کہ یہ حکم عام ہے، آج ہمیں شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں مولا نے اس کی کوئی تخصیص کی ہے یا نہیں کی۔ مولا نے ایک حکم صادر فرمایا، ہمیں یقین ہے کہ اس وقت جب صادر ہوا تو یہ حکم مطلق تھا، آج شک ہے کہ پتہ نہیں کوئی قید مولا نے پھر لگائی یا نہ لگائی۔ استصحاب عدم تقیید، استصحاب عدم تخصیص، استصحاب عدم الناس، جب یہاں آئیں گے تو یہی استصحاب۔ اب یہ مسائل اصولیہ میں سے ہوگا، شریعہ میں سے جس چیز کا تعلق، یہ نکات ذرا ذہن میں رکھے کرو، جس کام کا تعلق فعل مکلف سے ہو وہ ہوتا ہے مسئلۃ فقہیہ، فعل مکلف سے۔ اب یہ جو استصحاب کرنا عدم تخصیص، عدم، یہ فعل افعال مکلف میں نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ ہے اصولی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ امکان بھی دیا جا سکتا ہے کہ استصحاب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو قاعدۃ فقہیہ کہنا بھی درست ہے، اور اسی استصحاب کو مسئلۃ اصولیہ کہنا بھی درست ہے۔ یعنی ایسی چیز ہے کہ جس میں دو جانبہ ہے، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ فرماتے ہیں نام نہ یہ فقط قاعدۃ فقہیۃ ہے، نہ یہ دو جانبہ ہے، بلکہ فقط اور فقط یہ مسئلۃ اصولیہ۔ ٹھیک ہو گیا تیسرا مرحلہ۔ کیوں؟ اب ذرا غور فرمانا ہے۔ اب یہ یہاں تحریر نہیں ہے، اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے، کس مسئلہ کو مسئلہ اصولیہ کہا جاتا ہے؟ پہلے تو شیخنا نے بتا دیا کہ ہر وہ شے جو موضوع کے عوارض ذاتیہ میں سے بحث کرے وہ اس کے مسائل میں سے ہوتی ہے۔ جو موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث کرے گی وہ ہوگا اس کا مسئلہ۔ یہ گزرا نا۔ آج ایک اور معیار بتا رہے ہیں کہ کسی مسئلہ کے مسئلہ اصولی ہونے کا معیار فقط وہی نہیں جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جو موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث کرے، بلکہ ایک اور معیار بھی ہے کہ اگر یہ ہو تو بھی وہ مسئلہ اصولیہ ہوگا۔ اچھا وہ کون سا؟ وہ معیار یہ ہے، اگر ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جو فقط مجتہد کے لیے کارآمد ہے، مقلد کے لیے کارآمد نہیں ہے، کہ جس سے استفادہ، جس سے انتفاع فقط اور فقط مجتہد کر سکتا ہے،
جس کا اجرا فقط مجتہد کر سکتا ہے، مقلد من حیث المقلد اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ اس کو جاری ہی نہیں کر سکتا۔ اور ادھر ہم کیا کہتے ہیں، مجتہد کا کام کیا ہوتا ہے، ادلہ شرعیہ تفصیلیہ سے احکام کا استنباط کرنا، یہ علم اصول کے مسائل ہو گئے نا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ استصحاب ایک ایسی چیز ہے کہ مقلد کے بس کا کام نہیں اس کا اجرا کرنا۔ کیوں؟ اس کے مقومات ہیں، آگے ہم نے پڑھنے ہیں۔ مقلد کو کیا پتہ استصحاب کے مقومات کیا ہوتے ہیں، مقلد کو کیا پتہ یہ کہاں جاری ہو سکتا ہے، مقلد کو استصحاب اور قاعدہ یقین کے فرق کا ہی معلوم نہیں ہے، کیا ہے وہ قاعدہ یقین کو بھی شاید استصحاب سمجھ بیٹھے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو سوائے مجتہد کے دوسرا بندہ جاری ہی نہیں کر سکتا۔ تو جو چیز سوائے مجتہد کے دیگر لوگوں کے کارآمد نہ ہو وہ مسئلہ اصولیہ ہوتا ہے، قاعدہ فقہیہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ قاعدہ فقہیہ تو ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، وہ فقط مجتہد کے لیے۔ قاعدہ لا ضرر ایک مسئلہ ہے، ہر وہ شخص جس کے لیے وضو ضرر دے گا اس کے لیے تیمم ہے، اس پر وضو واجب نہیں ہے۔ اب مجتہد یا مقلد کے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قاعدہ لا حرج اس کا حکم بھی، مسائل جو قواعد فقہیہ ہیں وہاں پر مجتہد اور مقلد کا کوئی فرق، وہ عام ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ استصحاب ایک ایسی چیز ہے کہ جو مقلد اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو بس جس چیز سے فقط مجتہد فائدہ اٹھا سکتا ہے تو پھر اس کو مسائل اصولیہ میں سے ہونا چاہیے فقط، وہ قاعدہ فقہیہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا مرحلہ کیا؟ ان قلت، اور پھر جواب میں کہتے ہیں قلت، یہ آسان سا ہے۔ ان قلت شیخنا فرماتے ہیں ممکن ہے کوئی یہ اشکال کرے کہ نہیں جناب استصحاب ہے تو قاعدہ فقہیہ، لیکن یہ ہے تو عام ہے، تو ہر ایک کے لیے، مجتہد ہو یا مقلد اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے چونکہ مقلد کے لیے اس کو اس کے مورد پر جاری کرنا مشکل ہوتا ہے چونکہ وہ شرائط نہیں سمجھتا ہوتا، اور مجتہد شرائط سمجھتا ہے وہ جاری کر لیتا ہے، تو اس وجہ سے مجتہد کے لیے خاص ہے۔ وَإِلَّا ہے قاعدہ کل فقہیہ۔ اب چونکہ مجتہد اس کے اجرا کے شرائط کو سمجھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بس یہ مختص بھی فقط مجتہد کے ساتھ ہے، نہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ سمجھتا ہے اس کے مورد اجرا کو اور دوسرا نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب ہے اسی کے ساتھ خاص کر دینا نہیں ہے۔ قاعدہ فقہیہ ہے قاعدہ عامہ، مجتہد اور مقلد کا کوئی فرق نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ شرائط کو سمجھتا ہوتا ہے وہ جاری کر لیتا ہے، یہ جاری نہیں کر سکتا، لہٰذا صرف اس بنیاد پر آپ اس کو مجتہد کے ساتھ خاص نہ کریں چونکہ وہ اس کے موارد اجرا کو سمجھتا ہوتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا ان قلت کا؟ لہذا یہ آپ کی دلیل تام نہیں ہے، چونکہ اس سے فقط مجتہد فائدہ اٹھاتا ہے، لہذا یہ مسئلہ تو اصولیہ تو نہیں، یہ مسئلہ تو فقہیہ۔ قول جواب میں کہتے ہیں اگر معیار یہ ہے تو پھر مسئلۃ اصولیہ نام کی کوئی چیز دنیا میں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ جتنے بھی مسائل اور قواعد ہیں اس میں مقلد ہو یا مجتہد ہو سارے شریک ہیں، تمام احکام شریعہ ہر وہ شخص جو مکلف ہے وہ اس میں شریک ہے۔ پھر آپ ادھر کیوں فرق کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ شریعہ ہے اور یہ مسئلہ ہے اصولیہ؟ آپ مثال کے طور پر خبر ایسے کا حجت ہے یا نہیں، آپ اس کو مسئلہ اصولی قرار دیتے ہیں یا نہیں قرار دیتے ہیں؟ فرماتے نہیں دینا چاہیے نا۔ کیوں؟ کیونکہ سکہ کی خبر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے جائز ہے، وہ چاہے مجتہد ہو اور چاہے
مقلد ہو، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ مسئلہ اصولی ہے کہ آیا خبر سے کا حجت ہے یا نہیں؟ بھائی جب خبر سے کا اگر حجت ہے تو ہر ایک کے لیے، نہیں ہے تو بھی ہر ایک کے لیے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں شارع نے یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی سکہ خبر دے اس کو قبول کر لو بس، تو پھر یہ قاعدہ فقہیہ قرار دیں، پھر یہ ہم کہاں ادھر کیوں لے جاتے ہیں کہ یہ تو مسائل اصولیہ میں سے ہے؟ وہاں کدا ایک ایک کر کے آپ لے کر آگے چل پڑیں، پھر سب کا حکم یہی ہوگا، نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی بھی حکم آپ کو مسئلہ اصولیہ میں نہیں ملے گا، پھر سارے قواعد فقہیہ بنتے جائیں گے۔ تو پس نتیجہ یہ ہوا اگر خبر سے کا حجت ہے یا نہیں ہے، اگر آپ اس کو مسئلہ اصولی میں سے قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ حکم میں سارے شریک ہیں، مجتہد نے بھی خبر سے کا پر عمل کرنا ہے اور مقلد نے بھی، اگر وہ مسئلہ اصولی ہے تو پھر استصحاب میں بھی اگرچہ حکم میں دونوں شریک ہیں، لیکن چونکہ موارد اجرا کو فقط مجتہد سمجھ سکتا ہے اور وہ استفادہ کر سکتے دیگر نہیں، تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک معیار ہے کہ یہ مسئلہ مسائل اصول میں سے۔ پھر ایک اور بات ہے وہ انشاءاللہ آگے، اب ان مراحل کے تطبیق جو کرنے نے عبارت میں اصل وہ آپ کا فن ہوگا کہ کہاں سے کہاں تک وہ اس کو فقط مسئلۃ فقہیہ قرار دیتے ہیں، کہاں سے کہاں تک وہ اس کو فقہیہ اور اصولیہ دو جانبہ بناتے ہیں، پھر کہاں سے وہ اس کو فقط اور فقط مسئلہ اصولیہ بناتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے شیخ کی عبارت سے بات کو نکالنا۔ خوب وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِهِ مِنَ الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ، اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ استصحاب دلیل اجتہادی نہیں دلیل فقاہتی ہے، استصحاب اصل عملی ہے، فَفِي كَوْنِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّةِ غموض دقیق ہونا، مقصد کیا ہے؟ پھر اس کو مسائل اصولیہ میں سے قرار دینا ذرا مشکل ہو جائے گا جب یہ وہ اخبار سے ہوگا اور یہ اصل عملی ہوگی۔ کیوں دقت کیوں ہوگی؟ فرماتے ہیں اس لیے، الفاظ پہ غور آگا، وہ اس لیے من حیث ان الاستصحاب، چونکہ ہم اگر استصحاب کو قرار دیں گے اصول عملیہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ استصحاب قاعدۃ مستفادۃ من السنہ، یہ ایک قاعدہ ہے جو روایات سے اخبار سے حاصل کیا گیا ہے۔ لیس التکلم فیہ تکلما فی احوال السنہ، مسئلہ تب بنتا کہ یہ اس میں بحث کرنا احوال سنت، جیسے بات کہ خبر سے کا حجت ہے یا نہیں، تعارض خبرین ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ ہوتا ہے احوال سنت میں بحث، اور جس دلیل کے حوالے میں بحث ہوتی ہے وہ اس کے بنتے ہیں مسائل، لیکن یہ احوال سنت میں بحث نہیں ہے، بل ہوا نظیر سائر القواعد المستفادہ من الکتاب والسنہ، جیسے بہت سارے اور قواعد ہیں، قاعدہ لا ضرر، قاعدہ لا حرج، قاعدہ یاد الی آخر، انہی کی طرح یہ بھی ایک قاعدہ فقہیہ ہے۔ خوب، ہاں البتہ اس قاعدے کو حاصل کرنے کے لیے، اس قانون کو حاصل کرنے کے لیے علم اصول معاون ہے، مدد اس کی اپنے مقام پر ہے، لیکن یہ قاعدہ فقہیہ ہے، اصولیہ نہیں۔ اچھا ہاں، والمسألۃ الاصولیہ، لیکن جو مسئلہ اصولیہ التی بمعونتہا، کہ جس مسئلہ اصولی کی مدد سے یستنبط هذه القاعدہ، یہ قاعدہ استصحاب، اس قاعدہ استصحاب کا استنباط کیا گیا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، ایک طرف حکم شارع تھا، شارع نے فرمایا لا تنقض الیقین بالشک، اور دوسری طرف تھے مسائل اصولی، کون سے؟ خبر سے کا حجت ہے،
ظواہر الفاظ حجت ہیں۔ اس فرمان کو ان مسائل اصولی اور قواعد اصولی کے تعاون سے جب ہم نے ملایا تو فرماتے ہیں وہی المسائل الباحثہ عن احوال طریق الخبر وعن احوال الالفاظ الواقعۃ فی، او خبر سکا اس کی سند کے بارے میں بات کرنا، سکا کے بارے میں کرنا، خود الفاظ آیا ظہور الاخر جتنی بھی ہیں ان کو ملایا، یہ اس سے استنباط کیا گیا نتیجہ فہذہ القاعدہ، پس یہ قاعدہ استصحاب مثل قاعدہ برات کے، قاعدہ اشتغال کے نظیر، اسی طرح یہ بھی نظیر ہے قاعدہ نفی ضرر اور قاعدہ نفی حرج من القواعد الفرعیت المتعلقہ بعمل المکلف۔ ہم وہاں کیا کہتے ہیں، ہر وہ قاعدہ یا حکم جس کا تعلق عمل مکلف سے ہو وہ قاعدۃ فقہیۃ ہوتا ہے، تو پس اس کا تعلق بھی چونکہ عمل مکلف سے ہے، مکلف نے اپنے صاحب کا یقین پر باقی رہنا ہے، تو پس یہ قاعدۃ فقہیۃ۔ ختم ہوگی بات۔ یہاں یہ جو عمل مکلف ہے یہاں تک یہ بتانا چاہا ہے کیا کہ یہ قاعدہ فقہیہ محض ہے اور بس۔ اس نام سے لے کر اگلے نام سے پہلے تک یہ 3 سطروں میں بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں ممکن ہے اس کو قاعدۃ فقہیۃ محضہ نہ کہیں، بلکہ یہ 2 جانبہ ہو، کہیں یہ قاعدہ فقہیہ ہو اور کہیں یہ مسئلہ اصولیہ ہو، چونکہ دونوں جگہ یہ کارآمد ہے۔ نام تندرج تحت هذه القاعدہ مسألۃ اصولیہ، بسا اوقات اس قاعدے کے ذیل میں بسا اوقات مسئلہ اصولی بھی آ جاتا ہے کہ جس میں یہ استصحاب جاری ہوتا ہے۔ عبارت اتنی ہے، باقی اب خود بنانی ہے۔ کون سی؟ فرماتے ہیں اگر مجھے یقین ہے کہ مولا نے حکم دیا ہے اور مولا کے اس حکم کے وقت مجھے یقین تھا کہ وہ حکم مطلق تھا، آج مجھے شک ہے کہ آیا کوئی قید ہے یا نہیں، تو میں استصحاب اطلاق کروں گا۔ یہ جو اب اطلاق کا استصحاب کر رہا ہوں یہ مسئلۃ اصولیۃ، یہ اسی اس قاعدے کے تحت میں ایک مسئلہ اصولی بھی یعنی آ رہا ہے۔ یا اسی طرح اصل عدم تخصیص، اصل عدم ناسخ، اب یہ تخصیص ناسخ عدم تقیید وغیرہ یہ تو مسائل اصولی ہیں، لیکن وہاں بھی استصحاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے اس قاعدے کے ذیل میں مسائل اصولی بھی آ جاتے ہیں، تو پس کبھی کبھی استصحاب مسئلۃ اصولیۃ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، کما تندرج المسألۃ الاصولیۃ احیانا تحت ادلۃ نفی الحرج، جیسا کہ کبھی کبھی ایک ایسا مسئلہ جو مسلماً مسئلہ اصولی ہے لیکن بسا اوقات وہ بھی کبھی کبھی قاعدہ فقہیہ کے ذیل میں آ جاتا ہے، اس کے ذیل میں قاعدہ فقہیہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا، مثال یہ دے رہے ہیں، مثلا بحث ہے علم اصول میں کہ ہم عموم سے تمسک کب تک کر سکتے ہیں، ایک بحث ہے۔ بعض کہتے ہیں جب تک فحص عن المخصص سے تم 100% ناامید نہیں ہو جاتے تب تک عموم کے ساتھ تمسک نہیں کر سکتے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں نہ، 100% مایوس ہونا اس سے عسر و حرج لازم آتی ہے، اور ہر وہ عمل جو موجب حرج ہو وہ شرعاً نافذ نہیں ہے۔ سمجھیں نہیں؟ اب قاعدہ لا حرج کیا ہے؟ مسئلۃ
فقہیہ۔ لیکن آپ فرماتے ہیں یہاں پر دیکھو، یہی مسئلہ اصولیہ بسا اوقات ادلہ نفعی حرج یعنی قاعدہ فقہیہ کے تحت آتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا، جیسے کبھی کبھی کوئی مسئلہ اصولی مسئلہ قاعدہ فقہیہ سے لیا جاتا ہے، اس کو ثابت کیا جاتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی کسی قاعدہ فقہیہ کو بھی مسئلہ اصولی سے جاتا ہے، کبھی یہ اس کے تحت ہوتا ہے اور کبھی وہ۔ تو پر نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں جنبہ قاعدہ فقہیہ بھی پایا جاتا ہے اور جنبہ کا مسئلہ اصولیہ بھی۔ ممکن ہے یہ استصحاب بھی انہی میں سے ایک ہو کہ جہاں استصحاب کا تعلق کسی فعل مکلف کے ساتھ ہو تو کہیں کہ یہ قاعدۃ فقہیہ، اور جہاں مسائل اصولی کے ساتھ اس کا ربط ہو، جیسے ہم نے کہا ہو استصحاب عدم تخصیص، استصحاب عدم نص وغیرہ، تو وہاں یہ پھر مسئلہ اصولی بن جائے گا۔ کما ينفع وجوب الفحص عن المعارض حتى يقتضي بعدمه بنفي الحرج۔ خوب، دو مرحلے ہو گئے، نام یہ ایک تیسرا مرحلہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ استصحاب قاعدہ فقہیہ محض ہے، نہ استصحاب دو جانبہ ہے، بلکہ فقط اور فقط مسئلۃ اصولی۔ اچھا، یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیہ، مشکل ہے کہ ہم اس کو اس میں سے شمار کریں کہ یہ قاعدہ فقہیہ۔ کیوں؟ اب یہاں عبارت نہیں ہے، اب آپ نے خود جہاں بات کو خود بنانا ہے۔ مسئلہ اصولی ہونے میں ایک معیار تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہر وہ جو موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث کرے گا اس کو کہا جاتا ہے مسئلہ، ایک تو وہ ہو گیا۔ ایک معیار ان سے ابھی ہم حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح درج نہیں ہے یہ اشتباہ نہ ہو، کہاں لکھا ہے، اخذ کرنا ہے، استنباط کرنا ہے۔ عبارت شیخنا سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ یہ کسی مسئلہ کے اصولی ہونے کا ایک اور معیار بھی قرار دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جس سے فقط مجتہد استفادہ کر سکتا ہے، مقلد کے بس کا کام اس سے استفادہ نہیں ہے، تو جو ایسا ہوگا وہ بھی مسئلۃ اصولیہ ہوگا، قاعدۃ فقہیہ نہ ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ قاعدہ فقہیہ میں مجتہد اور مقلد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر ایک ایسا قاعدہ ہے کہ جس سے فقط اور فقط مجتہد استفادہ کر سکتا ہے تو وہ قاعدہ پھر مسئلہ اصولیہ ہوگا، فقہیہ۔ اب یہ استنباط کیا گیا، عین عبارت ایسی آپ کو نہیں ملے کہیں پر۔ فرماتے ہیں نام، ہاں، یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیہ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مشکل ہے کہ ہم استصحاب کو قواعد فقہیہ میں سے قرار دیں۔ نہیں، یہ قواعد فقہیہ میں سے نہیں بنتا۔ اچھا کیوں جی، کیا اشکال ہے قواعد فقہیہ میں ہونے میں؟ فرماتے ہیں اس لیے بِأَنَّ إِجْرَاءَهَا فِي مَوْرِدِهَا، چونکہ اس قاعدہ استصحاب کو اس کے مورد پر جاری کرنا، کہ استصحاب کہاں کہاں جاری ہوتا ہے، درمیان میں ایک پیرا علیحدہ ہے، وہ اگلی سطر ہے، مختص بالمجتہد، اس کو اس کے موارد پر جاری کرنا یہ مختص ہے مجتہد کے ساتھ۔ وَلَيْسَ وَظِيفَةٌ لِلْمُقَلِّدِ، مقلد کا یہ وظیفہ نہیں ہے۔ اب درمیان میں آنی کیا ہے کہ وہ مورد کون سا ہوتا ہے جہاں استصحاب کو جاری کیا جاتا ہے؟ آنی صورت شک فی بقاء الحکم شرعی سابق، کہ حکم شرعی سابق معلوم تھا، یقینی تھا، اب اس میں ہمیں ہو گیا ہے شک۔ جیسے ہمیں پتہ تھا کہ یہ پانی
نجاست کی وجہ سے متغیر ہو گیا تھا اور اب وہ تغیر ہوا ہے زائل، لیکن ہوا ہے خود بخود، تو ہمیں شک ہوگا نا کہ اب یہ پاک ہوا یا نہ ہوا، تو ہم وہاں استصحاب کریں گے نجاست کا کہ نہیں نجاست یقینی تھی، طہارت مشکوک ہے، یہ مقام ہوتے ہیں نا۔ تو اب یہ اجرا مختص بالمجتہد ولیس وظیفۃ للمقلد۔ فَهِيَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ فقط، یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس کی طرف فقط مجتہد محتاج ہوتا ہے۔ وَلَا يَنْفَعُ لِلْمُقَلِّدِ، مقلد کو یہ چیز کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ بس اور وَهَذَا مِنْ خَوَاصِ الْمَسْأَلَةِ الْأُصُولِيَّةِ، یہ سطر ہے جس سے دوسرا معیار سمجھا ہے۔ ہر وہ قاعدہ جو فقط مجتہد کے لیے نافع ہو اور مجتہد کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے، وہ مسئلہ مسائل اصولیہ میں سے ہوتا ہے، یعنی اس کے خواص میں سے یہ ہے، مسائل اصولیہ کے خواص میں سے یہ ہے کہ وہ فقط مجتہد کے لیے نافع ہوتا ہے، مقلد کو کوئی فائدہ، اور یہ بھی ایسا ہے کہ جس سے فقط مجتہد فائدہ اٹھاتا ہے، مقلد کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بس کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے فَإِنَّ الْمَسَائِلَ الْأُصُولِيَّةَ لَمَّا مُوحِدَتْ لِلْاجتہاد، مسائل اصولیہ کس لیے وضع کیے گئے ہیں؟ اجتہاد کے لیے، حکم شرعی کو سمجھنے کے لیے۔ وَاِسْتِنبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْأَدِلَّةِ، تاکہ ادلہ شرعیہ سے حکم کا استنباط کیا جائے۔ نتیجہ اختص التکلم فیہا تو پھر ایسا قواعد مسائل کہ جو اجتہاد کے لیے ہیں، جو استنباط کے لیے ہیں، تو ان مسائل سے گفتگو کرنا فقط مستنبط کے ساتھ مختص ہے، مقلد کا تو اس میں کوئی، مقلد کا کام استنباط کرنا نہیں ہوتا۔ ولا ھذا لغیرہ فیہا، پاس چونکہ استصحاب کو اس کے مورد میں جاری کرنا مختص ہے مجتہد کے ساتھ، اور ہر وہ قانون کہ جس سے استفادہ فقط مجتہد کر سکتا ہو استنباط کے لیے، ہوا مسئلۃ اصولیہ، پس نتیجہ کیا ہوا؟ پس یہ مسئلہ اصولیہ محض ہے۔ لیکن وہ والی سطر ذہن میں رکھنی ہے کہ گویا شیخنا نے ابھی تک جو بتایا کہ کسی مسئلہ کے مسئلہ اصولی ہونے کے دو معیار ہیں، یا وہ اس کے حوالے ذاتیہ سے بحث کر رہا ہو تو بھی وہ مسئلہ اصولی ہوگا، یا وہ مختص مجتہد کے ساتھ تو بھی وہ مسئلہ اصولیہ ہوگا۔ ٹھیک؟ فَإِن قُلْتَ، اگر کوئی اشکال کرے شیخنا پر کہ جناب اگر استصحاب کو قاعدہ فقہیہ مان لیا جائے، بے شک اس سے استفادہ فقط مجتہد کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَإِن قُلْ إِنَّ اختصاص هذه المسألة بالمجتہد، کہ ٹھیک ہے استصحاب سے استفادہ فقط مجتہد کرتا ہے، وہ اس کو جاری کر سکتا ہے کہاں کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے لِأَجْلِ أَنَّ مَوْضُوعَهَا، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا موضوع کیا ہے، وہ ہے الشک فی الحکم شرعی وعدم قیام دلیل الاجتہادی علیہ، وہاں پر استصحاب ہوتا ہے نا، دلیل اجتہادی نہ ہو اور اس میں شک ہو۔ ٹھیک، اب فرماتے ہیں کہ اس کا موضوع، چونکہ اس کا موضوع لا یتشخص الا للمجتہد، چونکہ موضوع سوائے مجتہد کے دوسرے کے لیے مشخص نہیں ہوتا، عام بندہ یہ تشخیص نہیں دے سکتا کہ آیا یہاں استصحاب جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا، عام بندے کو تو استصحاب اور قاعدہ یقین کا فرق ہی معلوم نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں لِأَجْلِ أَنَّ مَوْضُوعَهَا لَا يَتَشَخَّصُ إِلَّا لِلْمُجْتَهِدِ وَإِلَّا، بھائی مجتہد اس لیے استفادہ کرتا ہے چونکہ وہ اس کو جاری کرنا اور اس کے مورد کی تشخیص دے سکتا ہے، وَإِلَّا، اگر یہ وجہ نہ ہو مضمون ہو، ورنہ جو استصحاب کا اصل مضمون ہے، جو اس کا اصل موضوع ہے، جو اس میں قائد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے العمل علی طبق الحالت السابقہ،
وترتیب آثار ہا مشترک بین المجتہد والمقلد۔ اب چونکہ اس کے موضوع کو فقط مجتہد تشخیص دے سکتا ہے، لہٰذا آپ اس کو مسائل اصولیہ میں لے کر جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نا، یہ نہیں، بلکہ یہ قاعدہ عامہ ہے، مجتہد اور مقلد دونوں میں شریک ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مقلد تشخیص موضوع نہیں دے سکتا اور مجتہد دے سکتا ہے، تو فقط تشخیص دینے سے اس کے ساتھ مختص ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ قول شیخنا جواب میں کہتے ہیں جمیع المسائل الاصولیت کذالک، بھائی بات فقط استصحاب کی نہیں، جتنے بھی مسائل اصولیہ ہیں سارے مشترک بین المجتہد والمقلد، سب کا حکم یہی ہے۔ کیوں؟ مثال دے رہے ہیں، لأن وجوب العمل بالخبر الواحد وترتیب آثار الصدق علیہ لیس مختصا بالمجتہد۔ خبر واحد پر عمل کرنا، خبر ثقہ کی تصدیق کرنا، خبر ثقہ پر عمل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی فقط مجتہد کے ساتھ خاص تو نہیں ہے کہ اگر وہ مجتہد ہے تو خبر واحد پر عمل کر سکتا ہے، مقلد ہے تو نہیں کر سکتا۔ مجتہد ہے تو خبر ثقہ پر عمل کر سکتا ہے، مقلد ہے تو نہیں کر سکتا، ایسا تو نہیں ہے۔ دونوں کے لیے حکم ہے کہ جیسے مجتہد کے لیے جائز ہے خبر واحد پر عمل کرنا، خبر ثقہ پر عمل کرنا، اسی طرح مقلد کے لیے بھی جائز ہے، دونوں کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ لہٰذا تمام اصول جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح ہیں، لیکن آپ وہاں تو مسلم لیتے ہیں نا کہ خبر واحد پر عمل جائز ہے یا نہیں، یہ مسائل اصولیہ میں سے ہے، جبکہ عمل کرنا وہ مختص تو نہیں ہے مجتہد کے لیے۔ نعم، تشخیص و مجرا خبر الواحد، یہ اور بات ہے، خبر واحد کہاں جاری ہوگی اس کے مجرا کی تشخیص کرنا، و تعیین مدلول ہی، خبر واحد کے مدلول کو معین کرنا، و تحصیل و شروط العمل بے، کب کس صورت میں کن شرائط کے ساتھ خبر واحد پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے، یہ چیزیں مختص بالمجتہد، یہ ہر بندے کے پاس کا روگ یہ مختص ہوتے ہیں۔ مجتہد سمجھتا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی شرائط کیا کیا ہیں۔ کیوں؟ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ، مجتہد قدرت رکھتا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی، وَعَجْزِ الْمُقَلِّدَانِ، مقلد کو نہیں پتہ خبر واحد پر عمل کی شرائط کیا ہیں، اس کا مدلول کی تعین کیسے کرے گا، اس کے بس کا کام نہیں ہے۔ بس فَكَانَ الْمُجْتَهِدُ نَائِبٌ عن المقلد فی تحصیل مقدمات العمل بالادلۃ الاجتہادیہ و تشخیص مدار الاصول العملیہ۔ اگرچہ حکم سب کے لیے تھا، مقلد اور مجتہد کا کوئی فرق، لیکن چونکہ مجتہد اصول عملیہ کے مجاری کو سمجھ سکتا ہے کہ کون سی اصل کہاں جاری ہونی ہے، چونکہ مجتہد ادلہ اجتہادیہ پر عمل کرنے کے مقدمات کو سمجھ سکتا ہے، تو گویا یہ مقلد کی طرف سے نائب ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھتا، جہاں یہ اپنے لیے سمجھ رہا ہوتا ہے وہ نیابتاً علی المقلد بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہی بتا رہا ہوتا ہے کون سی دلیل اجتہادی کہاں جاری ہوگی کہاں نہیں ہوگی۔ وَإِلَّا فَحُكْمُ اللَّهِ شَرْعِی، ورنہ جو حکم الاحکام الہی شرعی ہیں وہ چاہے اصول میں ہوں یا فروع میں ہوں، مشترک بین المجتہد والمقلد۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان قلت اور قلت کا غور کرنا ہے۔ اگر آپ شیخنا کے اس نظریے کو نہ مانیں کہ جو مسئلہ مختص ہوگا، جو اس قاعدہ سے استفادہ کرنا مختص ہوگا مجتہد کے ساتھ، وہ مسئلہ اصولیہ ہوگا، اگر اس کو نہ مانیں تو پھر مسائل اصولیہ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں سارے مجتہد اور مقلد دونوں کے لیے برابر ہیں، لیکن آپ بہت سو میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ کوئی کہے جناب مسئلہ اصولیہ ہوتے ہی کوئی نہیں، ایسا
بس اس کا مطلب ہے کسی قاعدے کا مختص ہونا، یہ بھی اس کو مسئلہ اصولیہ میں سے بنا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔